तो जो पहाड़ी लोग हैं जो इस वक्त जंगलों के नज़दीक रह रहे हैं, उनको हम ये मैसेज देना चाहते हैं, खुदारा जंगलों की तरफ ना रुख करें। हमारे पास इस वक्त जो कैमरा है, विजन कैमरा है हमारे पास, उससे हम डेड बॉडी भी देख सकते हैं, या अगर कोई स्लैब के नीचे फंसा हुआ होगा उसको भी हम देख सकते हैं। नाइट विजन में भी हम उसको देख सकते हैं, वो हमारे पास मौजूद है। आदाब नाजरीन, कश्मीर डिस्पैच में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान अर्जुमंद वानी। आप सब जानते हैं कि कश्मीर में खुश्क साली की वजह से आए दिन आग के वारदात बढ़ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ये खबरें आ रही है कि आग के वारदात है हर गांव से, चाहे वो पहाड़ी हो या मैदानी कोई इलाका हो, हर इलाके से यही खबर आती है कि आग की वारदातें बढ़ रही है। चले कलान का जो है सीज़न चल रहा है, लेकिन अभी तक बर्फ़बारी नहीं हुई है। इस हवाले से हम आए हैं फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज के हेडक्वार्टर्स पे पुलवामा में। हमारे साथ मौजूद है आज के मेहमान अब्दुल हमीद शेख साहब, जो इंचार्ज डिविजनल फायर ऑफिसर पुलवामा है। आपका कश्मीर डिस्पैच में खैर मकदम है हमीद साहब। सबसे पहले मेरे तरफ से आपको और आपकी टीम को अस्सलाम वालेकुम। हमीद साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो लोग हैं, चाहे वो पहाड़ी इलाकों में हो चाहे वो मैदानी इलाकों में हो, इनसे तदाबीर लेंगे कि क्या तदाबीर हम कर सकते हैं आग से बचने के लिए। हमीद साहब, आप हमारे नाज़रीन को बताइए। जो हमारा ये मौसम इस वक्त चल रहा है, खुश्क साली का मौसम चल रहा है, मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ अपनी तरफ से, अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, एहतियात बरतना है। अगर हम एहतियात बरतेंगे तो इंशाल्लाह आग की वारदात में बहुत सारी कमी आएगी। हमने इससे पहले भी लोगों को अवेयर किया है बवसादत। अपना जो हमारा डायरेक्टर जनरल फायर एंड एमरजेंसी सर्विस मिस्टर आलोक कुमार IPS अफसर, तो उन्होंने ये डायरेक्शंस दिए हैं कि लोगों को अवेयर करो। हमने आज तक 1000 के हिसाब में लोगों को अवेयर किया आग के बारे में, आग से किस तरह बचना है, आग से हम किस तरह बचेंगे। तो इस बारे में हमने लोगों को अवेयर किया है। मतलब स्कूलों में जाकर, कॉलेजों में जाकर, हॉस्पिटलों में जाकर, जहाँ भी पब्लिक गैदरिंग, वहाँ पे हमने लोगों को अवेयर किया। तो खुशकिस्मती की बात यह है, लोगों ने हमारे अवेयरनेस पर अमल भी किया है। अब जो बदकिस्मती की यह है कि जो चले कलान का मौसम चल रहा है, तो हमें अभी तक बर्फ़बारी नहीं हुई है। आग की वारदातें ज़्यादा रोनमा हो रहे हैं। आप देखते हैं ख़ासकर आज जंगलातों में आग लग रही है, मगर वो जो हमारे मिसचिफ ऑफ चिल्ड्रन या बड़े भी हैं, बच्चे भी हैं, जो कांगड़े लेकर इस वक्त जंगलों में जाते हैं अपने मवेशी चराने के लिए, वो कांगड़ी वहाँ फेंक देते हैं, या माचिस की तीली फेंक देते हैं, या सिगरेट भी फेंक देते हैं, क्योंकि खुश्क साली है, ड्राई मौसम है, जिससे जंगलों में बहुत सारे जगहों पे आग लगी है और हमारी प्रॉपर्टी को भी बहुत सारा नुकसान हुआ है, वो अपनी गलती की वजह से। कुछ दिन पहले महकमा जंगलात की तरफ से भी ये डायरेक्शंस आई थी कि जो आम लोग हैं उनको जंगलात की तरफ रेस्ट्रिक्ट किया जाए, वहाँ नहीं जाने दिया जाए, बशर्ते कि वो लोग जिनको कोई काम हो, जो ऑफिशियल हो, जंगलात के मुलाजिम हो या कुछ, उनको इजाज़त लेके जंगल में जाना है। ये इसी वजह से कि जंगलात में भी आग के वारदात बढ़ रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे पहाड़ी इलाकों में अक्सर देखने को मिलता है कि लोग सूखी लकड़ियाँ जमा करके रखते हैं इस मौसम में, तो अक्सर वो बाइस बनती है आग का। तो आप उनको क्या कहना चाहते हैं? तो जो पहाड़ी लोग हैं जो इस वक्त जंगलों के नज़दीक रह रहे हैं, उनको हम ये मैसेज देना चाहते हैं, खुदारा जंगलों की तरफ ना रुख करें। जो अपने आप जो इस वक्त मवेशी चराने जा रहे हैं, वो बड़े भी जाते हैं, छोटे बच्चे भी जाते हैं, वो एक मजाक के तौर पे वहाँ जंगलों में सिगरेट पीते हैं, माचिस की तीली जलाते हैं, जिससे हमें नुकसान हो जाता है। इसलिए हम उन लोगों को ये गुजारिश करते हैं कि जंगलों की तरफ रुख ना करें, और अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी हम ये गुजारिश करते हैं कि आप भी थोड़ा काशिश रहे, और जंगलों की हिफाजत आप लोगों का काम है, आप भी थोड़ा काशिश रहे, ताकि इन लोगों को वहाँ जंगलों की तरफ ना जाने दिए जाए। तो जो लकड़ियाँ रखते हैं, सूखी लकड़ियाँ रखते हैं, वो थोड़ा अपने घर से दूर रखें, आग के नज़दीक ना रखें, तो तब हम बच सकते हैं।
حمید صاحب، جو عام لوگ ہیں وہ ٹرین نہیں ہوتے ہیں آگ پہ قابو پانے میں، جو آپ کے پاس ٹریننگ ہوتی ہے، آپ کے ڈپارٹمنٹ میں ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کو آپ کی طرف سے کیا ٹپس رہے گی کہ امیجیٹلی وہ کیا کر سکتے ہیں؟ امیجیٹلی وہ یہ کر سکتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کچن میں آگ لگی ہو تو اگر وہ نہ خود بجھا سکیں گے تو ان کو فائر سروس کو ترنت کال کرنی چاہیے، تاکہ فائر سروس ڈپارٹمنٹ آئے گا تو وہ اس پہ قابو پا سکے گا۔ اکثر ہمارے شکایت آتی ہے یہ کہ جو فائر سروس ہے، چونکہ آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ سراہنے کے قابل ہے، ہمیشہ پہنچ جاتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ یہ شکایت کرتے ہیں جب بھی کہیں پہ واردات ہوتی ہے کہ نہیں جی فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز موقع پہ نہیں پہنچی ہے، ٹائم پہ نہیں پہنچی ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں اس حوالے سے آپ کے مادھیم سے یہ لوگوں کو گزارش کرتا ہوں کہ جو ہم فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کبھی لیٹ نہیں کرتی ہے۔ اگر کھانا کھاتے ہوں گے فائر اینڈ ایمرجنسی سروس کا جوان، جو ہی فائر کال ہمیں آتی ہے ہم اپنا کھانا پلیٹوں میں چھوڑ کے آگ پہ نکل جاتے ہیں، مگر بدقسمتی کی وجہ سے جو روڈ کی کنیکٹیوٹی ہے، یہ بدقسمتی کی وجہ سے لوگوں کو یہ گوارا نہیں ہوتا، اگر روڈ پہ گاڑی رکھی ہوگی کوئی سول گاڑی، اس کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ فائر اینڈ ایمرجنسی سروس کی گاڑی آئی ہے، وہ گاڑی کو کبھی نہیں ہٹاتا ہے۔ اب نیچے اترتے ہیں، پھر ہم اس کو گزارش کرتے ہیں مہربانی کر کے گاڑی کو ہماری گاڑی کو سائڈ دے دو کیونکہ آگ لگی ہے، تب وہ گاڑی ہٹا لیتا ہے، تب ہم جا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیں کچھ ہو سکتا ہے، یہ بات صحیح ہے، اسی وجہ سے ہمیں کچھ سیکنڈ یا منٹ لیٹ ہو جاتے ہیں، مگر جان بوجھ کے ہم لیٹ نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کو گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں جو روڈوں پہ جو گاڑی رکھی ہوتی ہے، جو باقی جو اینٹیں بھی ڈالتے ہیں روڈوں پہ، کہیں جگہ میں نے دیکھا ہے پتھر بھی ڈالتے ہیں لوگ اس روڈوں پہ، ہم ان کو گزارش کرتے ہیں کہ روڈ کو صاف رکھیں، خاص کر جو ہی فائر سروس کی گاڑی آ جائے گی مہربانی کر کے ہمیں سائڈ دے دو، ورنہ فائر سروس کبھی لیٹ نہیں کرتی ہے۔ حمید صاحب، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اویئرنیس کی بات کی، تو کون کون سے علاقے، اگر ہم ڈسٹرکٹ پلوامہ کی بات کریں، کون کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ آپ نے اویئرنیس ڈرائیوز چلائی اور اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ علاقے کی مجھے اتنی معلومات نہیں ہے، کیونکہ میں اس ڈسٹرکٹ کا رہنے والا نہیں ہوں، میں کلگام ڈسٹرکٹ کا رہنے والا ہوں۔ علاقوں کی مجھے اتنی معلومات نہیں ہے، البتہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو اویئر کیا ہے۔ جو ہمارے پاس اس وقت فائر سروس اسٹیٹسکل ڈاٹا ہوتا ہے، اس کے مطابق جو ہماری پچھلے سال کے مطابق اس سال ہمیں فائر کالز میں بہت کمی آئی ہے، وہ اس وجہ سے کہ ہم نے لوگوں کو اویئر کیا ہے، اور لوگ اویئر کر کے ان لوگوں نے اس پہ عمل بھی کیا ہے، انہی کی وجہ سے، انہی کی بدولت سے آگ میں بہت ساری کمی آئی ہے۔ اس سال ہمیں آج تک 237 کال فائر سروس کال 210 کال موصول ہوئے ہیں۔ یہ تو اسی وجہ سے کیونکہ ہم نے لوگوں کو اویئر کیا ہے، مطلب ہسپتالوں میں جا کے، کالجوں میں جا کے، اسکولوں میں جا کے، جہاں بھی پبلک گیدرنگ، وہاں پہ ہم نے لوگوں کو اویئر کیا اور لوگوں نے اس پہ عمل بھی کیا ہے۔ پہلے ہم یہ اویئرنیس پروگرام کرتے تھے، جو ہمارا HOD ہے، ہمارا ڈائریکٹر جنرل صاحب مسٹر آلوک کمار IPS افسر، یہاں پہ یہ پروگرام، ایک آرڈر نکالا، سرکولر نکالا کہ آپ اویئرنیس پروگرام کرو، تاکہ لوگ اویئر ہو جائیں گے اس بارے میں کہ آگ کیسی لگتی ہے، آگ سے ہمیں کیسے بچنا ہے۔ انہی کی بدولت سے، انہی کی جو سرکولر نکالا، آرڈر نکالا ہے، اسی وجہ سے، اسی کی بدولت سے ہم نے لوگوں کو اویئر کیا ہے اس بارے میں، اور لوگوں نے اس پہ عمل بھی کیا ہے، تو آگ لگنے میں بہت ساری کمی آئی ہے۔ آپ نے اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کی بات کی، 210 کالز آپ نے کہا کہ موصول ہوئی اس سال آپ کو، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ پچھلے سال سے کم تھی یا پچھلے سال سے زیادہ؟ یہ پچھلے سال سے کم ہے، آگ لگنے کی وارداتیں پچھلے سال سے بہت کمی ہے۔ البتہ جو خشک سالی ہوئی ہے اس سال چلے کلان میں، اس وقت جو اتنی خشک سالی ہوئی ہے، ڈرائنیس ہوئی ہے، اس وجہ سے جنگلاتوں میں جو آگ لگ رہی ہے وہ تو بچوں کی غلطی کی وجہ سے، یا جو مویشی چرانے والے ہوتے ہیں وہ غلطی وہاں کرتے ہیں۔ اس سال تو ابھی پہلا ہی مہینہ چل رہا ہے جو 2024 کا، یہ آپ 2023 کی بات کر رہے ہیں یا 2024 کی؟ یہ ہم کر رہے ہیں 2023 کی بات، جو ہمیں فائر کالز موصول ہوئے ہیں۔ 24 چل رہا ہے، وہ تو پہلا ہی مہینہ چل رہا ہے، ابھی ہم نے اس کا ڈاٹا نہیں بنایا ہے، یہ میں پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے پاس کچھ لیٹسٹ گیجٹس آئے ہیں، سننے کو ملا ہے کہ لیٹسٹ اب یہ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے، لیٹسٹ کچھ گیجٹس، چاہے اس میں کٹرس ہو یا وہ جس سے آپ ڈوز کرتے ہیں، کیا آپ کے ان کے نام ہوتے ہیں، وہ تو آپ ہی کو، کیا اس میں کیا گیجٹس ہیں؟ ہمارے پاس اس وقت جو کیمرہ ہے، ویژن کیمرہ ہے ہمارے پاس،
اس سے ہم ڈیڈ باڈی بھی دیکھ سکتے ہیں، یا اگر کوئی سلیب کے نیچے پھنسا ہوا ہوگا اس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، نائٹ ویژن میں بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اور ہمارے پاس بہت سارے کامبی ٹولز وہ بھی ہمارے پاس ہے، جو ہر ایک ڈیزاسٹر میں ہم استعمال کر سکتے ہیں، چاہے زلزلہ ہو، طوفان ہو، سیلاب ہو، کوئی بھی ڈیزاسٹر ہو تو اس میں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک کٹر ایسا ہے، اگر گاڑی میں کوئی پھنسا ہوا ہوگا، چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو، اس گاڑی کو ہم کاٹ سکتے ہیں، اس ڈیڈ باڈی ہو یا زندہ ہو اس کو ہم باہر نکال سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے ٹولز ہیں جو 60 ٹن، 20 ٹن، 30 ٹن تک سلیب کو اٹھا سکتے ہیں ہائیڈرالک پریشر کے ذریعے سے، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر سلیب کے نیچے کوئی پھنسا ہوا ہوگا تو اس کو ہم سیفلی باہر نکال سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ٹولز موجود ہیں۔ آپ کا کشمیر ڈسپیچ کو وقت دینے کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سر، تھینک یو سر۔ یہ تھے ہمارے ساتھ عبدالحمید شیخ صاحب، تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کافی ایک اچھی بات چھیڑی یہاں پہ، جس پہ لوگوں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جو روڈز ہے وہ کلیئر نہیں ہوتے ہیں، جس میں شکایت ہوتی ہے کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو ذمہ وار ہوتے ہیں اس کے کہ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز موقع پہ نہیں پہنچتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ موقع پہ جاتے ہیں، اگر ان کا کوئی ملازم کھانا بھی کھاتا ہو، آدھا اس نے کھانا ختم کیا ہوتا ہو، کال اگر ان کو موصول ہوتی ہے تو وہ کھانا وہیں پہ چھوڑ دیتا ہے، پہلے اپنے فرض پہ جاتا ہے، اپنی ڈیوٹی پہ جاتا ہے۔ لیکن یہ ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم جب روڈز پہ چلتے ہیں، چاہے وہ ایمبولینس ہو جس میں کوئی ایمرجنسی پیشنٹ ہو، یا فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی گاڑی ہو جو کہ بڑی گاڑی ہوتی ہے، اس کو سائڈ نہیں ملتا ہے۔ یا انہوں نے ایک یہ بھی بات چھیڑی کہ لوگ جو مٹیریل سڑکوں پہ ڈالتے ہیں، کنسٹرکشن مٹیریل جس میں برکس ہوتی ہے، سیمنٹ ہوتا ہے، یا کوئی بورڈرز وغیرہ ہوتے ہیں، وہ سڑکوں پہ ڈالتے ہیں جب یہ فار فلنگ ایریاز میں جاتے ہیں جہاں روڈوں کی تنگی ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، ان کو اپنے جو فرض ہے وہ انجام دینے میں کوئی یہ دقت نہیں آئے گی۔ تو آج کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، پھر کریں گے آپ سے ملاقات۔ اللہ نگہبان۔